جہاں تک ممکن ہو سیاسی اختلافات اپنی جگہ کہ ہم دکھائیں کہ یہ ملک آئین اور قانون پہ چلتا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ 2 فہرستیں جمع کروائی گئیں، اڈیالہ جیل کو بھیجی گئیں 2 کوآرڈینیٹرز کی جانب سے، جس میں الگ الگ نام ہیں، تو کیا وجہ ہے سر کہ ایک کوآرڈینیٹر کیوں نہیں، ایک فہرست نہیں بھجوائی جا رہی؟ متفقہ طور پر کیا معاملہ ہے کہ اختلافات اب سامنے آ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ملوایا جا رہا ہے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے، کل ہوگی لیک آف کوآرڈینیشن ہوگی، لیکن وہ بنیادی ایشو نہیں ہے۔ بنیادی ایشو یہ ہے کہ پچھلے اکتوبر سے یہ جو جمعرات کا دن ہے، عمران خان کی پولیٹیکل ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ اور اگر ہم صاف بات کریں تو میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے یہ کرائسس ختم کرنا ہے نا، تو پھر جو عمران خان کی سیاسی لیڈرشپ ہے ان کو عمران خان سے ملنے دیں۔ آپ اپنے مرضی کے وکیل یا اپنے مرضی کے جو ہے وہ لوگ اندر چھوڑتے ہیں اور باہر، وہ اوپن بات نہیں کر سکتے۔ عمران خان آپ ابھی خود مان رہے ہیں، یہ جو آج آپ ملاقات نہیں ہونے دے رہے یا سال سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے، آپ یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان کا کتنا انفلوئنس ہے اس ملک پہ، آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، لیکن جب آپ جو ہے ایک نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہونے دیتے، آپ ایک صوبے کے چیف منسٹر کو یہاں پہ چند پولیس والوں نے روکا ہوا ہے کہ وہ جیل میں آئین قانون جیل مینول کے مطابق جو ہے وہ ملاقاتیں نہیں کر سکتے، اور آپ کے اپنے ریپریزنٹیٹیوز انگلی آپ پہ لگاتے ہیں۔ منیب فاروق کے ولاگز دیکھ لیں، باقی لوگوں کے ولاگز دیکھ لیں، وہ بتاتے ہیں کہ کون روک رہا ہے۔ تو آپ اس ملک میں کس قسم کا ماحول جو ہے وہ روکنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ موقع ایک نئی ابتدا ہونی چاہیے، ایک نئے ینگ لڑکے آئے ہیں، مڈل کلاس سے لڑکے آئے ہیں۔ اچھا ہے کہ ایک پارٹی ہے جہاں پہ آپ کا نام شریف نہ ہو تو آپ بڑے عہدے پہ جا سکتے ہیں، اچھا ہے کہ ایک پارٹی ہے جہاں پہ آپ کا نام زرداری یا بھٹو نہ ہو آپ بڑے عہدے پہ آ سکتے ہیں۔ تو فیسیلیٹیٹ کریں نا، آپ ہی کا نام ان سے جوڑا جا رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کریں۔ قانون آپ کے ہاتھ میں ہے، یوز آف فورس آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ وہ استعمال کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جب ہم پرامن طریقے میں یہاں پہ آتے ہیں، اور یہ ملاقات جو عمران خان کا بھی حق ہے، اور جو یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں جن کا آفیشیل لسٹ پہ نام ہوتا ہے ان کا بھی حق ہے، اور پھر اتنی امپورٹنٹ آپ جو بھی کہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ تو پورے پاکستان نے عمران خان کو دیا تھا، لیکن خیبر پختونخوا میں تو وہ اسمبلی میں بھی نظر آ رہا ہے۔ تو جب نظر آ رہا ہے تو آپ کیوں پوری دنیا سے پاکستان کا مذاق بنا رہے ہیں، جب آپ جو ہے وہ منتخب چیف منسٹر کی ایک اکارڈنگ ٹو دا لا ملاقات نہیں ہونے دے؟ سر یہ بتائیں، توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے قبل بہت تیزی سے سماعت جاری تھی، آئے روز جو ہے سماعتیں ہو رہی تھیں، لیکن جیسے ہی وزیر اعلیٰ چینج ہوئے ہیں اس کے بعد اب 1 مہینہ مزید جو ہے اس کو ایکسٹینڈ ہو کی تاریخ ملی ہے۔ کیا وجہ ہے سر، یہ کس طرح یہ ٹرائل تیزی سے ہوا اور اس کے بعد پھر اچانک وجہ سسپینڈ آپ ہو کو گیا؟ بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن یہ سوال ویسے میرے سے نہیں بنتا، یہ سوال جا کے جج صاحب سے کریں، یہ سوال جا کے حکومت سے کریں۔ جب مرضی تو وہ انصاف دینے کا یا نہ دینے کا نظام تیز ہو جاتا ہے، جب مرضی تو وہ آہستہ ہو جاتا ہے، اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہو رہا۔ آپ نے جو انصاف کے نظام کا مذاق بنایا ہوا ہے، میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، دیکھیں الٹیمیٹلی آپ کو دنیا کرسی پہ یاد نہیں رکھتی، آپ کو دنیا یاد رکھتی ہے کہ تاریخ آپ کو کیسے جج کرتی ہے۔ اور جب آپ یہاں پہ ابھی جو ہے وہ انصاف کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے تو یاد رکھیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، آپ تاریخ میں اپنی ججمنٹ خود جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ صرف نہیں ہو رہا، یہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں، آپ کو میرے الیکشن کا کیس کا پتہ ہے، 630 دن ہو گئے، ایک بار مینٹینیبلٹی کی ہیئرنگ ہوئی، جج بدل گیا، دوسری بار مینٹینیبلٹی کی ہیئرنگ ہوئی، بڑی مشکل سے کرائی، 1 اکتوبر کو کرائی، 15 اکتوبر کو فیصلہ سنانا تھا، 15 اکتوبر کو جج صاحب بیمار ہو گئے، 27 اکتوبر کو کرانا تھا، 27 اکتوبر کو جج صاحب بیمار ہو گئے، باقی دن جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، باقی کیسز کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہوتی ہے جب تک کوئی فیصلہ نہیں سنانا ہوتا۔ اب 17 نومبر کو فار ایگزامپل میں یہی جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں نا کہ اللہ جو ہے وہ جج صاحب کو جو ہے وہ صحت دیں، مجھے تو یہ بھی پرواہ نہیں ہے یار، پھینک دے کیس، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ الیکشن میں کیا ہوا ہے، ایک سیٹ مل کے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، لیکن اپنے آپ کو مذاق نہ بنوائیں۔
अच्छा सर, आखिर में ये बताएं कि आज स्पीकर सूबाई असम्बली वो भी नहीं पहुंचे, असद कैसर साहब का भी नाम था, वो भी नहीं आए, क्या वजह है कि उसकी आज वजह इलेक्शन सिर्फ आए हैं? ये है कि वहाँ पे हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट सेनेट का इलेक्शन था और जो लोग नहीं आए, मेरी अभी जुनेद खान साहब से भी बात हुई थी और वो भी वहाँ पे इलेक्शन जो है वो सुपरवाइज कर रहे हैं ताकि हमारे वहाँ पे वोट्स ना स्लिप हो। आपको पता है कि हम किस माहौल में जो है वो हर इलेक्शन करते हैं, हम किस माहौल में जो है वो हर कदम लेते हैं। हमारे लिए ना कानून है ना आईन है, और देख लें कि उसके बावजूद अगर कोई एक पार्टी आईन और कानून पे खड़ी है वो पीटीआई है, और उसका फैसला जो है वो आप टीवी शोज पे नहीं कर सकते, उसका फैसला हर रोज़ अवाम इमरान खान की सपोर्ट के साथ करें। सर आप फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, आपके लिए कानून और आईन में कोई जगह नहीं छोड़ी पीटीआई के लिए। सर आप लोगों के पास दो रास्ते हैं, एक मफाहमत का है, एक मज़ाहमत का है। सर मफाहमत ये है कि आप लोग बैठ कर बातचीफ करेंगे, मामलात आगे चलेंगे। किससे बातचीत करें? जो बंदा जब यहाँ पे वो वैसे बड़ा क्लासिक मेरे ख्याल में यहीं बोला था, चीफ मिनिस्टर साहब ने इत्तेफाकन यहीं प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको फ़ोन किया था और उन्होंने बड़ा राइटली रिक्वेस्ट किया था उनसे कि आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मुझे आपसे पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उससे 10 मिनट की मुलाकात करने दें। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूँ या मैं इजाज़त लेता हूँ, ठीक है। तो उससे मुझे बताएं कि किससे क्या बात करें। लेकिन जो सीरियस सवाल है, सॉरी, वो वाकई ये देखें, इस मामले का हल होना तो मुज़ाकरात से ही चाहिए। आपके पास दो रास्ते होंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी कभी कानून को नहीं तोड़ेगी, लेकिन एक दिन ऐसे आ जाता है कि जब जो जुल्म आप अवाम के साथ कर रहे हैं, जिस दिन अवाम खुद से उठे फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। कोई बंदा पाकिस्तान में वो दिन देखना नहीं चाहता, लेकिन जितनी आप सप्रेशन करते हैं, जितना आप जुल्म करते हैं, जो आप बलोचिस्तान में कर रहे हैं, जो आप फाटा में कर रहे हैं, जो आप खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये डायलॉग से हल हो सकती हैं। लेकिन जब आप पहले करते हैं फिर आप सच्चाई छुपाते हैं, तो आप जो है वो प्रेशर कुकर में प्रेशर मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो सर आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बातचीत हुई, पार्लियामान के अंदर बैठ के हुकूमती कमेटियों के साथ आप लोगों के मुज़ाकरात हुए। सर तो फिर आप उन लोगों के साथ बैठते क्यों हैं? राना सनाउल्लाह टीवी पे कहते हैं सोहेल अफरीदी की पीर को मुलाकात हो जाएगी, तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि अगली मुलाकात भी हो जाएगी। तो सर ये डमी जो इक़्तिदार में है, इनके साथ आप नहीं बातचीत करते या इनके पास एक पावर नहीं है बातचीत करने की? तो सर जो मुक़्तदरा हल्के हैं उनके साथ बातचीत तो कर सकते हैं आप, तो उनके लिए बातचीत क्या हिकमत अमली है, क्या डिमांड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? यार मेरी एज एन ऑर्डिनरी सिटीज़न डिमांड है, मेरी एज एन ऑर्डिनरी सिटीज़न डिमांड ये पीटीआई को भी छोड़ दें कि इस मुल्क में हर इदारा अपना रोल जो है वो प्ले करे। मेरी एज एन ऑर्डिनरी सिटीज़न ये डिमांड है कि